آپ سے مخاطب ہوں گے منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان مولانا محمد افضل صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ واجب الاحترام شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب، محترم و مکرم جناب مولانا محمود بشیر صاحب، سابق منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، محترم مولانا احسان اللہ صاحب، ناظم رابطۃ الاخوان پاکستان، محترم جناب اسامہ عزیز صاحب، منتظم جمعیت طلبہ عربیہ پنجاب جنوبی سے تعلق رکھنے والے اسلامی انقلاب کے سپاہیوں، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری جانشینوں اور بیٹوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت طلبہ عربیہ پنجاب جنوبی اور رابطۃ الاخوان کے نظم کو 50 سال مکمل ہونے کی خوشی میں عظیم الشان تجدید عہد کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سب کو بھی اس قافلہ حق کے 50 سال مکمل ہونے پر تحدیث نعمت کے طور پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اور میرے عزیز نوجوانوں، سابقین جمعیت طلبہ عربیہ، الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ کی بنیاد 1975 میں رکھی گئی، اور اس کے پیش نظر یہ تھا ایک واضح نصب العین، یعنی اسلامی نظام کا قیام، اسلامی انقلاب کو برپا کرنا، فریضہ قیامت دین کو سر انجام دینا۔ اور اس کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ نے علمی میدان کا انتخاب کیا، فکری میدان کا انتخاب کیا، دینی مدارس کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی صفوں میں اتحاد ضروری تھا۔ اس لیے انما المؤمنون اخوہ کے سلوگن کو اپنا نعرہ بنا لیا، اور اتحاد امت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ہر مسلک کے در پر دستک دی، تمام علماء کرام کو جمع کیا، اور اسلامی انقلاب کے لیے، اتحاد امت کے لیے، امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے، اسلام کی برکات کو اس دنیا کے سامنے عیاں کرنے کے لیے، الحمدللہ آج ان 50 سالوں کے اندر میں یہ پچھلے سفر کا جائزہ جب لے رہا ہوں تو ہم یہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اس قافلے کو کئی سارے اعزازات ہیں جو حاصل ہوئے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں
دینی مدارس کے طلبہ کے اندر دینی مدارس کے طلبہ کو بلا تفریق مسلک ایک عظیم نصب العین کے ساتھ اجتماعی مقاصد کے لیے جمع کرنے کا پہلا پلیٹ فارم دینی مدارس کے طلبہ کو اگر حاصل ہوا تو وہ جمعیت طلبہ عربیہ کا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اجتماعی معاملات کی نمائندگی کی گئی، بلا تفریق مسلک تمام لوگوں کو ایک اور نیک بننے کی، انما المؤمنون اخوہ کے پیغام کو عام کرنے کی جدوجہد کے اندر شامل کیا گیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دینی مدارس کا جو خشک ماحول ہے، تنگ ماحول ہے، سخت ماحول ہے، اس کے اندر واضح نصب العین کے ساتھ، دستور کے ساتھ، ایک واضح طریقہ کار کے ساتھ 50 سال کا سفر مکمل کرنا، یہ بذات خود ایک تاریخی واقعہ ہے جس کی نسبت سے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح یہ اعزاز بھی ہمارے جمعیت طلبہ عربیہ کے حق میں آیا کہ اللہ رب العالمین سے نوجوان طلبہ نے کام لیا اور اتحاد امت کا وہ وسیع تصور جو امت مسلمہ بھول چکی تھی، آپس میں فرقہ واریت تھی، نفرتیں تھی، لیکن الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ نے اس کے مقابلے میں محبت کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا، انما المؤمنون اخوہ کا اعلان کیا، اور نہ صرف اعلانات کیے بلکہ دعوت کے ساتھ ساتھ عملی پیکر بن کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری صفوں کے اندر تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام موجود ہیں۔ یہ اتحاد امت کی دعوت کا سلوگن تھا کہ آج پاکستان کے اندر سابقین اور موجودین یقیناً چند ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ، علماء کرام، طلبہ کرام اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے متحد ہونے کی شدت سے ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بلا شبہ جمعیت طلبہ عربیہ کا بنیادی کردار رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، علم دین کے تحقیق کے میدان کے اندر بھی جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنے ان 50 سالوں کے اندر رابطۃ الاخوان کے عنوان سے ایک بورڈ کو حاصل کرنا، 1000 سے زائد کے مدارس کا قیام اور علم کی شمعوں کو جلانا، اور اس کے ذریعے سے اسلام کے جامع تصور کو مسلمانوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بیدار کرنا، یقیناً یہ جمعیت طلبہ عربیہ کا اعزاز بھی ہے اور یہ جمعیت طلبہ عربیہ کا کردار بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دینی مدارس کے اندر، دینی مدارس کے طلبہ کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی کہ وہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، انہیں حالات حاضرہ کا ادراک نہیں ہوتا، وہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے اندر اپنا موقف پیش کرنے کی جرت نہیں رکھتے، لیکن الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ کے پلیٹ فارم سے ملکی اور بین الاقوامی ایشوز پر جمعیت طلبہ عربیہ نے نہ صرف دینی مدارس کے طلبہ کو اس سے آگاہی دی، بلکہ ملت اسلامیہ کے اجتماعی مقاصد کے لیے ان دینی مدارس کے طلبہ کو استعمال کیا۔ افغانستان کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، بوسنیا کا مسئلہ ہو، جہاں جہاں مسلمان پریشان تھے، جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنی آواز کو بلند کیا، مسلمانوں کو متحد کیا، مسلمانوں کو متوجہ کیا، اور مسلمانوں کو ان مسائل کے تدارک کے حوالے سے فکر مند کیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، آج اس مجلس کے نسبت سے میں آپ سابقین کو اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس دعوت کے لیے، اس
فکر کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے وقف کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا وقت قربان کیا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا، آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، آج کی محفل کا عنوان تجدید عہد کنونشن ہے۔ آج تجدید عہد کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا سبق ایک بار پھر دہرائیں اور پورے عزم کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یہاں سے جائیں اور اپنے معاشرے کے اندر اسلام کے وسیع تصور کو پھیلائیں، اسلامی انقلاب کے لیے صف بندی کریں، تحقیقی علم کے میدان کے اندر نمایاں خدمات سر انجام دے۔ امت مسلمہ میں آج جو شدت پائی جاتی ہے، تناؤ کی کیفیت ہے، فرقہ پرستی کی جو کیفیت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، الحمدللہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس بہار، آج کی جو مجلس ہے ایک باغ بہار ہے، سابقین اور موجودین کا قافلہ ہے۔ تو میں اس مجلس کی نسبت سے یہ بھی چاہوں گا کہ ہم اپنے اس سبق کو ایک بار پھر دہرائیں، اور وہ سبق کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کی میراث کیا ہے؟ انبیاء کی میراث نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیا ہے؟ وہ اسلامی انقلاب ہے، وہ اسلامی نظام ہے، وہ علم کی میراث ہے جو معاشرے کے اندر عام کرنی ہے۔ آج معاشرے کے اندر اسلام کے حوالے سے شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، مغربی تہذیب کی ایک یلغار ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنی صف بندی کرنی ہے، نوجوانوں کو اسلام کا صاف ویژن اور مشن واضح کرنا ہے۔ آج پاکستان کی ملکی صورتحال ہم دیکھتے ہیں، ملت اسلامیہ کی صورتحال دیکھتے ہیں تو عوام کے حکمران نمائندے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر ظالم اور جابر نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر اسلام کے علاوہ، جمہوریت کے علاوہ، آج اسلامی انقلاب کے علاوہ ہر ایک کو جرت اظہار کی اجازت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ کے قافلے سے نکلنے والے یہ نوجوان جو آج اپنے اپنے محاذ کو سنبھالے ہوئے ہیں، اپنے کردار کو پہچانیں، اپنی صفوں کو منظم کریں، مضبوط لائے عمل کے ساتھ ہم میدان عمل کے اندر موجود ہوں، جمعیت طلبہ عربیہ کی بھی سرپرستی کریں اور امت مسلمہ کی علمی اور فکری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان آج بحرانوں سے گزر رہا ہے، اخلاقی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دین اسلام کے وکیل ہیں، دین اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام ہی دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے، یہ ہم نے 22 کروڑ کے اس ملک کے ملت اسلامیہ کو سمجھانا ہے، اور اسی طرح پھر 2 ارب اور پھر 6 ارب کی پوری انسانی آبادی ہے کہ جن کو اس بات پر قائل کرنا ہے۔ اس لیے ہماری منزل بہت بڑی ہے، ہمارا مقصد بہت عظیم ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ نے معاشرے کے اندر آپ کی صورت کے اندر کردار پیش کیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اس کردار کو مضبوط کریں، تیز تر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اسلامی انقلاب کا یہ پرچم ہمیشہ سربلند ہے، اسلامی مشن کے یہ ساتھی ہمیشہ متحد رہیں اور اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے تمام باطل قوتوں کا مقابلے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہیں، اور یہ علم کی شمعیں دینی مدارس کی صورت کے اندر جو انہوں نے روشن کی ہوئی ہیں یہ تا حیات
آباد اور شاد رہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ احسن الجزاء جزاء خیر وعافیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔